السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده. أما بعد، أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولقد جاءكم موسى بالبينات ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون. اور البتہ تحقیق آیا تمہارے پاس موسیٰ علیہ السلام بالبیناتی واضح دلائل کے ساتھ، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے اس کے بعد بچڑے کو معبود بنا لیا، وانتم ظالمون، اور جبکہ تم ظلم کرنے والے ہو۔ اس سے پچھلی آیت میں ہم نے یہ پڑھا کہ ان یہودیوں نے یہ کہا تھا نؤمن بما انزل علینا، ہم اس پر ایمان لائیں گے جو ہم پر اتارا گیا، اور جو ہمارے علاوہ انبیاء پر جو کچھ بھی اتارا گیا اس کو ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ پیچھے انہوں نے یہی بات کہی۔ آگے اللہ سبحانہ و تعالی نے یہ کہا کہ فَلِمَ تَقْتُلُونَ انبیاء اللہ، اچھا تو تم نے صرف تورات کو ہی ماننا ہے تو پھر یہ بتاؤ کہ تم اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ اگر تمہیں بڑا ہی تورات پر ایمان تھا تو پھر اللہ کے نبیوں کو قتل کیوں کرتے تھے؟ یہاں ایک اور بات کہی گئی کہ موسیٰ علیہ السلام بھی تمہارے پاس واضح دلائل لے کے آئے۔ واضح دلائل میں موسیٰ علیہ السلام کے معجزات ہیں، طوفان، ٹڈی، مینڈک، خون، عصا، من و سلوہ، بادلوں کا سایہ ہونا، دریا کا پھٹ کر دو ٹکڑے ہو جانا اور ان کے لیے راستہ بن جانا، اور پھر پتھر پہ جب اپنی لاٹھی کو مارنا تو وہاں سے 12 چشمے جاری ہو جانا، اور تاکہ یہ آرام سکون سے ان کا ہر قبیلہ اور ہر گروہ پانی پی سکے۔ یہ سب دلیلیں جو ان کے سامنے موسیٰ علیہ السلام لے کے آئے، انہوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی بجائے انہوں نے بچڑے کو معبود بنا دیا، اور یہ ظلم کر رہے تھے۔ یعنی حقیقت کے اندر جو یہ دعوے دار ہیں کہ ہم تو وہی مانیں گے جو ہم پر اترا، یعنی تورات کے علاوہ ہم کچھ نہیں مانیں گے، تو یہ اس تورات کو بھی نہیں مانتے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی ان کی اس بات کا انکار کر رہے ہیں اور ان کو جواب دے رہے ہیں کہ تمہارا ایمان تو تورات پر بھی نہیں ہے، تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی شریعت اور آپ پر اترنے والے قرآن اور آپ کی باتوں کا اقرار تو دور، تم جو یہ کہتے ہو کہ ہم نے تو صرف اور صرف تورات کو ماننا، تو پھر تم اپنی اس بات میں، اپنے اس دعوے میں بھی سچے نہیں ہو، کیونکہ تورات پر بھی تم نے عمل نہیں کیا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی تم نے تنگ کیا، وہ وعدے دلیلیں لے کے آئے، ان کی باتوں کو بھی تم نے نہیں مانا۔ فرمایا وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے تمہارا پختہ عہد لیا، یعنی جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے کوہ طور کو تم پر بلند کیا۔ کوہ طور پیچھے بھی ہم یہ آیت ذکر ہوئی ہے، تو وہاں میں نے بتایا تھا کہ جب انہوں نے اللہ کی نافرمانیاں کی تو ان کے اوپر کوہ طور کو بلند کر دیا گیا۔ کوہ طور ان کے اوپر چھتری کے مانند تھا کہ اگر انہوں نے بات کو نہ مانا تو ان کے اوپر کوہ طور گرا دیا جائے گا، تو یہ ڈر کی وجہ سے مان گئے، تو اللہ نے وہی کیفیت ان کی ذکر کی۔ فرمایا خذوا ما آتیناکم بقوہ، جو ہم نے تم کو دیا اس کو مضبوطی سے پکڑ لو، واسمعوا، اور سنو ہماری بات۔ تو کہنے لگے، اب ڈر جو تھا کہ اب مر ہی نہ جائیں، کہیں پہاڑ کے تلے ہم دب ہی نہ جائیں، اب یہ کہنے لگے سمعنا، ہم نے سن لیا، وعصینا، اور پھر ہم نے نافرمانی کی۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ، آگے اللہ فرماتے ہیں اور یہ پلائے گئے، وَأُشْرِبُوا، اور پلائے گئے، فی قلوبہم، ان کے دلوں میں، العجل، بچڑے کی محبت، یعنی ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کو پلایا گیا ان کے کفر کی وجہ سے۔ اب ان کے دلوں کے اندر جو بچڑے کی محبت بیٹھ چکی تھی کہ بچڑے کو پوجنا ہے، اس کی عبادت کرنی ہے، اس کو اللہ نے تشبیہ دی ہے پلانے کے ساتھ۔ جس طرح انسان اگر پانی پیتا ہے تو پانی پینے سے وہ پانی کا جو اثر ہے اس کی رگوں تک اور اس کے پورے جسم کے اندر وہ پانی گردش کرتا ہے،
کھانے کا یہ حال نہیں ہے کہ وہ پورے جسم کے اندر گردش کرے، بلکہ وہ پیٹ میں جا کے ہضم ہوتا ہے، اور پھر جسم کو جو چیز اس کھانے سے ضرورت ہوتی ہے جسم لے لیتا ہے، اور باقی فاسد مادہ پخانے کی صورت میں باہر نکل آتا ہے۔ لیکن پانی جو ہے وہ پورے جسم کے اندر خون کے ساتھ گردش کرتا ہے۔ تو یہاں اللہ نے کہا کہ ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ایسے بیٹھ گئی ہے کہ جس طرح پورے ان کا انگ انگ اور ان کی رگ رگ جو ہے اس کے اندر بھی بچھڑے کی محبت بیٹھ گئی ہے۔ یہ اللہ کو چھوڑ کر ان کے دل میں یہ محبت ہے کہ یہ بچھڑے کو پوجیں۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور یہ پلائے گئے اب فی قلوبہم ان کے دلوں میں العجلہ بچڑے کی محبت بکفرہم، ان کے کفر کرنے کی وجہ سے۔ یہ جو انہوں نے انکار کیا، کفر کیا، اس کفر کی وجہ سے ان کے دل جو ہے یہ بچڑے کی محبت جو ہے پلائے گئے، یعنی ان کے دلوں کے اندر بچڑے کی محبت بیٹھ چکی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں بئس ما، قل اے حبیب آپ کہہ دیجئے بئس ما، برا ہے، ما یأمرکم بہ ایمانکم، وہ چیز بہت بری ہے جس کا تم کو تمہارا ایمان حکم دیتا ہے، اگر تم مومن ہو، ان کن تم مؤمنین، اگر تم ایمان والے ہو۔ یعنی تمہارا ایمان اگر تمہیں یہ کہتا ہے کہ تم بچڑے کو پوجو، تم موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہ مانو، اور پھر جب قرآن آیا، جو اس وقت کے موجودہ یہودی تھے، قرآن آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دیا، اگر تمہارا ایمان یہ سب انکار کرنے کا کہتا ہے تو یہ بہت برا حکم ہے۔ تمہارا ایمان جو ہے وہ تمہیں صحیح بات کا حکم نہیں دے رہا ہے، یعنی تمہارا جو ضمیر ہے، تمہارا جو دل ہے، وہ تمہیں راہ راست پر نہیں لگا رہا، بلکہ تمہیں غلط کام کا حکم دے رہا ہے۔ اور جب ہم نے تم سے پختہ عہد لیا اور ہم نے بلند کیا تم پر طور کو، پکڑ لو جو ہم نے تم کو دیا مضبوطی کے ساتھ، واسمعوا، اور سنو، کہنے لگے ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی اور ہم نے نہ مانا، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت کو بٹھا دیا گیا، اور بچڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے ان کے دل میں بٹھائی گئی۔ اور اے حبیب آپ کہہ دیجئے تمہارا ایمان تمہیں جس چیز کا حکم دیتا ہے وہ بہت بری ہے اگر تم مومن ہو۔ قل ان كانت لكم الدار الاخرة عند الله خالصة من دون الناس فتمنوا الموت ان كنتم صادقین، حبیب آپ کہہ دیجئے ان کانت، اگر ہے، لکم تمہارے لیے، الدار الاخرہ آخرت کا گھر، عند اللہ اللہ کے ہاں، خالصتا خالص، یعنی اگر آخرت کا جو گھر ہے وہ صرف اور صرف تمہارے لیے ہے، من دون الناس باقی لوگوں کے لیے آخرت کا گھر نہیں ہے، فتمنوا الموت پھر تم موت کی تمنا کرو اگر تم سچے ہو۔ اب یہ یہودی کہتے تھے کہ آخرت میں جنت کا جو گھر ہے وہ صرف ہمیں ہی ملنا ہے، باقی کائنات میں کسی بھی بندے کو جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا، جنت صرف ہمیں ملنے والی ہے۔ تو اللہ کہتے ہیں اگر یہ کہتے ہیں کہ صرف ہم نے ہی جنت کے اندر جانا ہے، آخرت کا گھر ہمارے لیے ہی اچھا ہے، اور باقی کوئی بھی دنیا کے لوگ وہ آخرت کے گھر میں داخل ہونے والے نہیں ہیں، تو آپ ان کو کہیں اچھا ذرا مرو، مرنے کی آرزو کرو، تمہیں موت آئے، اگر تم سچے ہو اپنے دعوے کے اندر پھر تم موت کی آرزو کرو۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، یہ کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے، بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيهِمْ، کیونکہ انہوں نے جو آگے، ان کے ہاتھوں نے جو عمل کر کے آگے بھیجے ہیں وہ اچھے نہیں ہیں۔ وَلَن يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا، اور ہرگز نہیں وہ تمنا کریں گے، ہو اس موت کی، ابداً کبھی بھی، بما بسبب اس کے، جو ماں میں نے جو قدمت آگے بھیجا ایدیہم ان کے ہاتھوں نے، یعنی ان کے جو کرتوت اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کی باتوں کو نہ ماننا، موسیٰ علیہ السلام کی موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد بچڑے کو معبود بنا لینا، اور اسی طرح اللہ کے نبیوں کو قتل کرنا، جو ان کے برے کرتوت اللہ کی بارگاہ میں پہنچ چکے ہیں، یہ اس کی وجہ سے کبھی بھی موت کی آرزو نہیں کریں گے۔ واللہ علیم بالظالمین، اور اللہ ظالموں کو جاننے والا ہے۔ یہاں پر مفسرین ایک اور معنی بھی کرتے ہیں کہ ان کو جو موت کی آرزو کرنے کا کہا جا رہا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کو مباہلے کا چیلنج دیا جا رہا ہے کہ اگر یہ سچے ہیں تو یہ زندہ رہیں، اور اگر یہ جھوٹے ہیں تو ان کے اوپر موت واقع ہو۔ یہ مباہلے کا چیلنج ان کو دیا جا رہا ہے کہ اگر تم نے ہی جنت کے اندر جانا ہے، تمہارے علاوہ دنیا کا کوئی شخص جنت میں نہیں جائے گا، آؤ پھر مباہلہ کرو، پھر جس پر موت واقع ہوگی اور پھر دیکھا جائے گا کہ کون جنت کے اندر جاتا ہے،
اللہ کہتے ہیں تم ان کو مباہلے کا چیلنج دو، انہوں نے ہرگز ولن یتمنوا ابدا، انہوں نے ہرگز تمہارے مباہلے کے چیلنج کو قبول نہیں کرنا، یہ بھی اسی طرح ہی کریں گے جس طرح عیسائیوں کا حال جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ نے قرآن میں بیان فرمایا، سورہ آل عمران میں ہم انشاءاللہ اسے پڑھیں گے کہ ان کو بھی مباہلے کا چیلنج دیا گیا تھا، ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم، اپنے اولاد اپنے بیٹوں کو بلاؤ، اپنی عورتوں کو بلاؤ، اپنے نفسوں کو بلاؤ، ثم نبتہل فنجعل لعنت اللہ علی الکاذبین، پھر ہم مباہلہ کرتے ہیں، جو جھوٹا ہے اس کے اوپر اللہ کی لعنت بھیجتے ہیں۔ تو عیسائی اس مباہلے کے چیلنج کو قبول کرنے سے فرار ہو گئے اور فدیہ دینے پر آمادہ ہوئے، انہوں نے اپنی شکست کو قبول کیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو نہ لائے لیکن ذمیوں میں ان کا شمار ہوا۔ اسی طرح ان یہودیوں کو اس آیت میں یہ چیلنج دیا جا رہا ہے، اگر تم یہ کہتے ہو کہ تم نے جنت میں جانا ہی تم نے ہے، آؤ پھر کرو مباہلہ، پتہ چل جائے کہ جنت میں کس نے جانا ہے۔ فرمایا وَلَتَجِدَنَّهُمْ، اور البتہ تم ضرور بالضرور ان کو پاؤ گے، احرص الناس علی حیات، لوگوں میں سے سب سے زیادہ حریص زندگی پر، وَمِنَ الَّذِينَ أَشْرَكُوا، اور ان لوگوں سے بھی ان کو زیادہ حریص پاؤ گے جنہوں نے شرک کیا، مشرکوں سے اور باقی تمام لوگوں سے ان کو زیادہ حریص اس بات پر پاؤ گے کہ ان کو دنیا کے اندر زیادہ سے زیادہ زندگی ملنی چاہیے۔ یود احدہم، چاہے گا ان کا ایک، لو یعمر الف سنہ، یود احدہم لو یعمر الف سنہ، ان کا ایک، ان میں سے ایک آرزو کرے گا کہ کاش کہ وہ عمر دیا جائے 1000 سال کی، یعنی ان کو تو بس زندگی چاہیے، لمبی لمبی زندگی چاہیے، ان کو یہ آرزویں ہیں کہ ان کو ہزاروں سال کی زندگیاں دی جائیں۔ وما ہوا بمزحزحہ من العذاب، اور نہیں ان کو بمزحزح، اور نہیں ان کو چھڑانے والا من العذاب، عذاب سے، کیا ان کو عذاب سے نہیں چھڑا سکتا، ان یعمر، یہ کہ لمبی عمر دیے جائیں، یہ کہیں کہ ہمیں دنیا کے اندر لمبی عمر مل جائے، لمبی زندگی مل جائے اور اس زندگی کو پانے سے ہم عذاب سے بچ جائیں۔ اللہ کہتے ہیں وما ہوا بمزحزحہ من العذاب ان یعمر، ان کو لمبی زندگی ہی کیوں نہ دی جائے، تو لمبی زندگی کا مل جانا یہ ان کو اللہ کے عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ وما ہوا، اور نہیں ہے وہ چھڑانے والا اس کو، من العذاب، عذاب سے، ان یعمر، یہ کہ عمر دیا جائے، واللہ بصیر بما یعملون، اور اللہ دیکھ رہا ہے جو یہ عمل کرتے ہیں، یعنی اللہ ان کے عملوں کو دیکھ رہا ہے اور اللہ ان کے عملوں کا، اگر برے عمل ہیں تو اس کی سزا دے گا، اچھے عمل ہیں تو اس کا بہترین بدلہ دے گا۔ آگے اللہ فرماتے ہیں قل من کان عدوا لجبریل، آپ کہہ دیجئے من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے، فإنه نزله على قلبك، تو یقیناً جبریل تو وہ ہے کہ اس نے اتارا اس قرآن کو، علی قلبک، آپ کے دل پر، بإذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اور وہ جبریل مصدقا لما بین یدی، وہ جبریل اس چیز کی بھی تصدیق کرتا ہے جو ان کے آگے ہیں، یعنی جو چیز آپ سے پہلے والی کتابوں میں ذکر کی گئی، جبریل ان سب کی تصدیق کرتا ہے۔ وَهُدًى وَبُشْرَى لِلْمُؤْمِنِينَ، اور وہ جبریل جو ہے ہدایت اور مومنوں کے لیے خوشخبری لانے والا ہے۔ ایک مرتبہ یہودیوں کے چند لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آ کر کہنے لگے کہ ہم آپ سے چند سوال کرنا چاہتے ہیں، اگر آپ ہمارے ان سوالوں کا جواب دیں گے تو پھر ہم آپ پر ایمان لے آئیں گے، لیکن اگر آپ ان سوالوں کا جواب نہیں دے سکیں گے تو پھر ہم ایمان نہیں لائیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سوالوں کے جواب دیے۔ ارسلان اپنا مائک بند کر لو۔ رسول اللہ نے ان کے سوالوں کے جواب دیے اور اس کے بعد انہوں نے آخری سوال یہ کیا کہ جو فرشتہ آپ پر اترتا ہے اس فرشتے کا نام کیا ہے؟ تو پھر
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس فرشتے کا نام جبریل ہے۔ تو جب انہوں نے جبریل کا نام سنا تو کہنے لگے یہ تو ہمارا دشمن ہے، اگر یہ فرشتہ آپ پر وحی لے کے آتا ہے اور قرآن لے کے آتا ہے تو پھر ہم آپ کو نہیں ماننے والے، ہم آپ پر ایمان نہیں لائیں گے۔ یہ جبریل جو ہے یہ وہی فرشتہ ہے جو ہمارے اوپر، یعنی جو ان سے پہلے جو یہودی گزر چکے ہیں ان کے اوپر وعیدیں لے کے آیا کرتا تھا، سخت وعیدیں ان کو سنایا کرتا تھا، لہذا ہمارا اس کے ساتھ بغض ہے۔ ہم اس کے، یہ جب آپ پر وحی لاتا ہے تو ہم آپ پر اترنے والی وحی کو قبول نہیں کریں۔ تو اللہ فرماتے ہیں من کان عدوا لجبریل، جو جبریل کا دشمن ہے، جبریل تو وہ ہے اس نے آپ کے دل پر قرآن کو اتارا باذن اللہ، اللہ کے حکم کے ساتھ، اور وہ جبریل جو کچھ آپ سے پہلے انبیاء پر کتابیں اتری ان کی تصدیق کرتا ہے، اور یہ جبریل ہدایت اور خوشخبری ہے مومنوں کے لیے۔ پھر آگے اللہ ان کو جواب دے رہے ہیں من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل ومیکال فإن اللہ عدو للکافرین۔ اب ان کو صرف نفرت تھی جبریل کے ساتھ، باقی میکال اس کے ساتھ ان کو پیار تھا۔ تو اللہ نے کہا کہ جو من کان عدوا للہ، جو کوئی اللہ کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، رسولوں کا دشمن ہے، جبریل اور میکال کا دشمن ہے، تو اللہ بھی ان کافروں کا دشمن ہے۔ فإن اللہ عدو، تو یقیناً اللہ دشمن ہے للکافرین، کافروں کا۔ اب یہ کہیں کہ ہم جبریل کو نہیں مانتے، میکال کو مانتے ہیں، میکال سے ہم محبت کرتے ہیں، تو ان کو اس آیت میں یہ جواب دیا جا رہا ہے کہ ایک فرشتے کو ماننا اور دوسرے کو نہ ماننا، تو جس کو تم نہیں مان رہے یعنی جبریل کو نہیں مان رہے، اس کو نہ ماننے سے تمام فرشتوں کا انکار لازم آتا ہے۔ لہذا جو جبریل کا دشمن ہے، جو رسولوں کا دشمن ہے، فرشتوں کا دشمن ہے، اللہ کا دشمن ہے، تو اللہ بھی ایسے بندے کا دشمن ہے۔ تو اس دوسری آیت میں ان یہودیوں کو جواب دیا گیا۔ فرمایا وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ، اور البتہ تحقیق ہم نے اتارا آپ کی طرف واضح دلائل، وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلَّا الْفَاسِقُونَ، اور نہیں انکار کرتے ان دلائل کا مگر فاسق۔ ہم نے تو اے حبیب آپ کی طرف واضح واضح دلیلیں، واضح واضح معجزے اور واضح کتابیں اور واضح کھلی نشانیاں ہم نے اتار دی ہیں۔ ان کھلی نشانیوں پر ایمان والے ایمان لاتے ہیں، اچھی صفت والے ان نشانیوں کو قبول کرتے ہیں، لیکن جن کے اندر فسق و فجور بھرا ہوا ہے وہ ان نشانیوں کو قبول نہیں کرتے۔ اور آیات بینات میں قرآن بھی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جتنے معجزے اترے وہ سب آیات بینات میں آتے۔ اللہ فرماتے ہیں آگے اوَكُلَّمَا عَاهَدُوا عَهْدًا، اور جب باندھا انہوں نے کوئی عہد، نبذہ فریق منہم، تو پھینک دیتا ہے، نبذہ پھینک دیتا ہے، اس عہد کو، فریق ایک گروہ، منہم ان میں سے، بل اکثرہم لا یؤمنون، بلکہ اکثر ان میں سے ایمان نہیں لاتے۔ یعنی جب ان سے کوئی پختہ وعدہ لیا جاتا ہے تو ایک گروہ کہتا ہے جاؤ جی جاؤ، ہم نے اس وعدے کو ماننا ہی نہیں۔ اللہ کہتے ہیں اکثر ان میں سے تو ایمان ہی نہیں لاتے۔ یہاں ان یہودیوں کی ایک سب سے بری عادت کا ذکر کیا جا رہا ہے کہ عہد شکنی کرنا، وعدے توڑنا، یہ تو ان کا پرانا شیوا ہے، یہ ان کا وتیرہ ہے کہ انہوں نے جب بھی وعدہ کیا تو اس وعدے کو توڑا۔ ان میں سے اکثر جو ہے وہ ایمان نہیں لاتے تھے۔ وَلَمَّا جَاءَهُمْ رَسُولٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَهُمْ، اور جب آیا ان کے پاس رسول پیغمبر من عند اللہ، اللہ کی طرف سے، مصدق لما معہم، اور وہ رسول اس چیز کی تصدیق کرنے والا ہے جو ان کے پاس ہے، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب، جو لوگ کتاب دیے گئے ان میں سے ایک گروہ نے اس کا انکار کر دیا، اس کو پھینک دیا۔ کتاب اللہ وراء ظہورہم، نبذ فریق من الذین اوتوا الکتاب کتاب اللہ وراء ظہورہم، پھینک دیا ایک گروہ نے اہل کتاب سے اللہ کی کتاب کو، وراء ظہورہم، اپنی پیٹھوں کے پیچھے۔ جب ان کے پاس رسول آیا، اس رسول نے آ کر سابقہ کتابوں کی
سابقہ اس رسول نے آ کر سابقہ کتابوں کا اقرار کیا، اس کی تصدیق کی کہ وہ سابقہ کتابیں جو ہیں وہ سچ ہیں، تو ان میں سے ایک گروہ نے ان کتابوں کو اپنی پیٹھوں کے پیچھے رکھ دی۔ جو اللہ کی کتاب تھی اس کو انہوں نے ماننے سے انکار کر دی۔ کأنہم لا یعلمون، یہ ایسے ہو گئے جیسے ان کو تو کچھ پتہ ہی نہیں۔ پھر آگے اللہ فرماتے ہیں اب جو کتاب ان کے پاس لائی گئی، جو رسول ان کے پاس آیا، انہوں نے اس کو تو ماننے سے انکار کر دیا، لیکن کیا کیا؟ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان پڑھتے تھے، انہوں نے اس چیز کی پیروی کی جو شیطان پڑھتے تھے سلیمان کی بادشاہت میں۔ اللہ کہتے ہیں وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، ولیکن الشیاطین کفروا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، یعلمون الناس السحر، وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ یہاں تک پہلے بات سمجھ لیں پھر آگے چلتے۔ سلیمان علیہ السلام کے دور میں جادو عام ہو چکا تھا، انہوں نے جنوں کے ان تمام جادوؤں کو قبض کر کے ان کی تختیاں اور ان کے رجسٹر اپنی کرسی کے نیچے چھپا دیے۔ اپنا جو ان کا تخت تھا، تخت پر جو کرسی پڑی ہوئی تھی، اس کرسی کے نیچے چھپا دیے تاکہ اس جادو کو ختم کیا جائے۔ سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جنہوں نے اس جادو کو نکالا اور کہا دیکھو بات پھیلتی گئی اور یہودیوں تک پہنچی، تو ان یہودیوں نے کہا دیکھو کہ سلیمان جو بادشاہت کرتا تھا وہ اس جادو کی بنا پر کرتا تھا، تو سلیمان جو ہے وہ بہت بڑا جادوگر تھا، وہ اللہ کا نبی بہت بڑا جادوگر تھا۔ اب ان یہودیوں کے اوپر تورات اتری، ان کو چاہیے تھا کہ یہ اس پر ایمان لاتے۔ اب سلیمان علیہ السلام کی وفات کے بعد جو وہاں سے تختیاں اور جو رجسٹر جس پر جادو کی باتیں اور جادو کرنے کے طریقہ کار لکھے ہوئے تھے، انہوں نے کیا کیا؟ ان کو پڑھا تاکہ یہ بھی جادو کریں اور جادو سیکھیں۔ یعنی ان کو جس کام کے کرنے کا کہا گیا کہ تورات پر ایمان لاؤ، تورات کو تسلیم کرو، نبی کو مانو، انہوں نے وہ کام کرنے کی بجائے وہ کام کیا جو کہ غیر شرعی، جس کا اللہ نے سختی سے منع کیا اور جس سے اللہ نے روکا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی نے ان کو یہ جواب دیا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ سلیمان جو ہے جادوگر تھا اور وہ جادو کی زور پر بادشاہت کیا کرتا تھا، تو یاد کرو، یاد رکھو، وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، ان یہودیوں نے پیروی کی اس کی جو شیطان پڑھتے تھے سلیمان کی بادشاہت میں۔ اللہ کہتے ہیں وَمَا كَفَرَ سُلَيْمَانَ، سلیمان نے جادو کر کے کفر اختیار نہیں کیا، سلیمان نے کفر نہیں اختیار کیا، وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن شیطانوں نے کفر کیا، يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، وہ شیطان جو ہے وہ لوگوں کو جادو سکھایا کرتے تھے۔ جادو جو ہے یہ سب سے ایک برا اور کبھی عمل ہے۔ جادوگر کی تصدیق کرنے والا، اس کو صحیح ماننے والا، اس کے حوالے سے مختلف احادیث میں وعیدیں آئی ہیں، اور جو شخص جادو کرتا ہے اس کو قتل کر دینا یہ واجب ہے، یعنی جادوگر جو ہے وہ واجب القتل ہے شرعی نقطہ نظر سے۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی ایک جادوگرنی کو قتل کیا گیا، یعنی جو جادو کرتے تھے ان کو قتل کا حکم دیا گیا، کیونکہ شریعت نے، اسلام نے یہ بتایا کہ جادو جو ہے یہ کفر والا امر ہے۔ جو شخص جادو سیکھتا، سکھاتا اور جادو کرتا ہے تو وہ کفر کا ارتکاب کر رہا ہے، وہ اسلام سے مرتد ہو چکا ہے، اس نے شیطانوں کو اپنا معبود بنا لیا، شیطانوں کو اپنا دوست بنا کر وہ جادو کے ذریعے لوگوں کے مسائل حل کرتا ہے، لہذا یہ بندہ مرتد ہے، اسلام کو چھوڑنے والا ہے اور کفر کا ارتکاب کرنے والا ہے۔ تو شرعی نقطہ نظر سے جادوگر کو قتل کیا جائے۔ اب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک شعبدہ باز جو لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے ہلکا پھلکا سا جو ان کو فن ہے اس سے لوگوں کی نظروں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دوسرا ہے جو مکمل طور پہ جادو کرتا ہے، جس سے وہ لوگوں کے
میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ڈلواتا ہے، یا فساد پیدا کرتا ہے، یا دو خاندانوں میں لڑائیاں کرتا ہے، ہر قسم کا جادو، چاہے وہ جادو تو ہے ہی برا، کوئی کہے کہ جادو کے ذریعے کوئی خیر کا کام کر رہا ہو، ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ کوئی ایک برے طریقے سے کوئی خیر کا کام کر لے۔ لہذا جادو جو ہے وہ کفر ہے، جادوگر وہ کافر ہے۔ وما کفر سلیمان، اللہ کہتے ہیں کہ سلیمان نے کفر نہیں کیا، یعنی سلیمان جو ہے وہ جادوگر نہیں تھے، لیکن جو شیطان تھے اس وقت انہوں نے کفر کیا، کیونکہ وہ لوگوں کو جادو سکھاتے تھے۔ اچھا، یہ ایک بات یہاں، اور دوسری بات، ایک تو انہوں نے سلیمان کی بادشاہت میں جو شیطان جادو پڑا کرتے تھے، انہوں نے اس جادو کو سیکھا۔ دوسری بات، انہوں نے ان فرشتوں کی پیروی کی، وما انزل علی الملکین، اور جو اتارے گئے، جو اتارا گیا دو فرشتوں پر، بابل، بابل مقام پر، ہاروت و ماروت، ہاروت اور ماروت کے لیے۔ ایک تو انہوں نے شیطانوں کو پڑھا اور ان سے جادو سیکھا، دوسرا اللہ نے بابل مقام پر دو فرشتے بھیجے، ہاروت اور ماروت، جو لوگوں کی آزمائش کے لیے تھے، لوگوں کو امتحان میں ڈالنے کے لیے تھے، جو لوگوں کو راہ راست پر لانے کے لیے تھے۔ اب ایک تو یہ کام انہوں نے کیا، سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں جو شیطان پڑا کرتے تھے جادو، ان سے جادو سیکھا۔ دوسرا، اب یہ جو دو فرشتے اللہ نے بابل مقام پر ہاروت اور ماروت کو بھیجا کہ وہ لوگوں کی اصلاح کریں، ان کی تربیت کریں، کیونکہ اس دور میں جادو عام ہو چکا تھا، اور وہ ان کو اللہ نے جادو سکھا کر انسانی شکل میں بھیجا تاکہ یہ ان جادوگروں کا رد کر سکیں اور لوگ راہ راست پر آئیں۔ اور یہ کیا کرتے، ان کے پاس جاتے اور انہیں کہتے کہ ہمیں جادو سکھاؤ۔ وما يعلمان من احد، یہ دونوں نہیں سکھاتے تھے، من احد کسی کو، حتی یقولا، حتی کہ وہ دونوں کہتے تھے، انما نحن فتنہ، ہم تو صرف سوائے اس کے نہیں، انما کا مطلب ہوتا ہے سوائے اس کے نہیں، مطلب یہ جو بات ہے اس کے علاوہ کوئی دوسری بات نہیں، بس یہی حقیقی اور یہی جو ہے نا آخری بات ہے۔ آخری بات کیا ہے؟ نحن فتنہ، ہم جو ہیں وہ آزمائش ہے۔ اس لیے علماء انما کا معنی ایک اور کرتے ہیں کہ صرف اور صرف، مطلب صرف یہی بات ہے، نحن فتنہ، ہم آزمائش ہے۔ فلا تکفر، اے جادو سیکھنے والے، تو جادو سیکھ کر کفر اختیار نہ کر۔ فلا تکفر، یعنی اگر تو جادو سیکھے گا تو کافر ہو جائے گا۔ فیتعلمون، پس یہ فیتعلمون، پس یہ سیکھتے تھے، منہما، ان دونوں سے، ما یفرقون بھی، ما اس جادو کو، یفرقون جو تفریق ڈال دیتا تھا، بھی اس کے ساتھ، اس جادو کے ساتھ، بین المرء آدمی کے درمیان، و زوجہ اور اس کی بیوی کے درمیان۔ اب انہوں نے ان فرشتوں سے جو کہ لوگوں کی آزمائش کے لیے بھیجے گئے، جن کو اس لیے اللہ نے بھیجا تاکہ یہ رد کریں جادو کا اور لوگوں کو راہ راست پر لائیں، اور یہ ان کے پاس گئے اور ان کو جا کر کہتے ہیں کہ ہمیں جادو سکھاؤ، اور جادو بھی وہ سکھاؤ جس کے ذریعے سے میاں بیوی کے درمیان جدائیگی پیدا ہو جائے۔ فرمایا وما هم بضارین به من احد، اور نہیں ہے وہ بضارین ضرر پہنچانے والے، نقصان پہنچانے والے، بھی اس جادو کے ساتھ، من احد کسی کو، الا باذن اللہ مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ ویتعلمون ما یضرهم، وہ اس جادو، اس چیز کو سیکھتے تھے جو ان کو نقصان دے گی، ولا ينفعهم، اور نہ ان کو نفع دے گی۔ وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق جانتے ہیں، لَمَنِ اشْتَرَاهُ، جو کوئی بھی خرید لے اس کو، یعنی جس نے بھی اس جادو کو خرید لیا، یعنی ایمان کے بدلے، کیونکہ فرشتے تو یہ کہہ رہے تھے نا کہ جادو سیکھ کر کفر اختیار نہ کرو، اب جس نے جادو سیکھا لہذا اس نے اپنے ایمان کو بیچ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَلِمُوا، البتہ تحقیق وہ جانتے تھے، لِمَنِ اشْتَرَاهُ، جس نے ایمان کے بدلے اس جادو کو خرید لیا، مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَاقٍ، ما نہیں ہے لہو اس کے لیے، فی الآخرت آخرت میں، من خلاق کوئی حصہ، وَلَبِئْسَ البتہ برا ہے، ما شروا به انفسهم
جو بیچا ہے اس جادو کے بدلے ان کے نفسوں نے، یعنی انہوں نے اپنے ایمان کو بیچ کر اس جادو کو خریدا، تو یہ جادو خریدنا یہ بہت برا ہے، لو کانوا یعلمون، اگر یہ جانتے ہوتے۔ یہاں اب کچھ باتیں سمجھنے والی ہیں، وہ یہ کہ ایک تو ان یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کو ماننے کی بجائے انہوں نے سلیمان علیہ السلام کی بادشاہت میں شیطان جو جادو پڑھتے تھے، جادو کیا کرتے تھے، انہوں نے ان شیطانوں سے جادو سیکھا۔ دوسرا، بابل مقام پر اللہ نے ہاروت اور ماروت دو فرشتے انسانی شکل میں بھیجے، اور انہوں نے ان سے بھی جادو سیکھا، جبکہ اللہ نے وہ فرشتے لوگوں کی ہدایت کے لیے بھیجے تھے تاکہ وہ جادو کا جادو کے ذریعے رد کر سکے۔ اب جب وہ مجبور کرتے ان کو کہ ہمیں جادو سکھاؤ، تو یہ انہیں کہا کرتے تھے کہ تم جو ہے جادو سیکھ کر کفر نہ کرو۔ اللہ نے ان کو جادو اس لیے سکھایا تھا کہ تاکہ یہ جا کر جادوگروں کا جادو کے ان کے ساتھ جادو کر کے ان کا رد کر سکیں۔ مثال کے طور پر ایک شخص ایک عقیدے کا ایک مسلک ہے، ایک شخص مسلمان ہے اور وہ ہندوؤں کا رد کرنا چاہتا ہے۔ اب ہندوؤں کا رد کرنے کے لیے پہلے اسے ہندوانہ تعلیمات کو سیکھنا پڑے گا، ہندوؤں کی کتابوں کو پڑھنا پڑے گا، ہندوؤں کی کتابوں کو پڑھ کر پھر ہی وہ ہندوؤں سے بات چیت کر سکتا ہے۔ اسی طرح اللہ نے ان فرشتوں کو بھیجا جادو سکھا کر انسانی صورت میں، تاکہ یہ وہ لوگ جو جادو کر رہے ہیں ان کی تعلیمات کے مطابق یہ ان کا رد کر سکیں۔ اب یہ یہودی جو ان فرشتوں سے جادو سیکھنے آئے، انہوں نے اس جادو کے ذریعے ان کا رد تو نہیں کرنا تھا، بلکہ اس جادو کے ذریعے انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کے اندر فساد برپا کرنے تھے، آپس کے فساد کی وجہ، اور فرشتے اس بات سے آگاہ تھے کہ یہ جادوگروں کا رد کرنے کی بجائے یہ خود ہی اس جادو کے اندر مبتلا ہوں گے اور خود ہی جادو کرنا شروع ہو جائیں گے۔ اس لیے وہ کہہ دیتے تھے، جب بھی کسی ایک کو سکھاتے تھے تو کہتے تھے یہ یاد رکھنا کہ ہم آزمائش ہیں، فلا تکفر، آپ جادو سیکھ کر کفر اختیار نہ کریے، کیونکہ اگر آپ جادو سیکھ کر لوگوں کو نقصان پہنچانا چاہیں گے تو آپ کافر ہو جائیں گے۔ آپ کی نیت تو یہ ہے نہیں کہ آپ جادو سیکھ کر ان جادوگروں کا رد کریں جو لوگوں کو راہ راست سے بھٹکا رہے ہیں۔ اس لیے یہ ان کو واضح طور پر برملا طور پر اس بات کا اعلان کر دیا کرتے تھے۔ اب یہاں ایک اور بات سمجھنے کی، ایک شخص ہے، مثال کے طور پر میں نے جیسے اپنے ماحول کے حساب سے سمجھنے کی مثال دی ہے کہ ایک شخص مسلمان ہے اور اس کے پاس ہندوؤں کی کتابوں کا اچھا خاصا علم ہے۔ اب کوئی اور آدمی اس کے پاس وہ علم سیکھنے کے لیے آتا ہے تاکہ وہ ہندوؤں کا رد کر سکے، ہندوؤں کا بائیکاٹ کر سکے، ہندوؤں کو جواب دے سکے اور ان کو راہ راست پر لانے کے لیے کوشش کر سکے۔ اب یہ اصل استاد کے پاس آیا جو اس کے متعلق تعلیم رکھتا تھا، علم رکھتا تھا کہ ہندوؤں کو جواب دینے کے لیے، ہندوؤں کو راہ راست پر لانے کے لیے کن کن طریقوں سے وہ ان کو راہ راست پر لا سکتا ہے۔ اب یہ اس علم کے ماہر کے پاس گیا اور اس نے کہا کہ جناب، جیسا آپ ہندوؤں کا رد کر رہے ہیں، میں آپ کی شاگردی کو حاصل کرنا چاہتا ہوں، اور آپ بھی مجھے اپنے علم سے عنایت فرمائیں تاکہ میں بھی اسلام کی خدمت کر سکوں۔ اب یہ نیت لے کے آیا تو استاد نے اپنے اس شاگرد کو سکھایا، سمجھایا، اور اس نے اس سے علم حاصل کر لیا۔ اب علم حاصل کرنے کے بعد علم کا اثر اس کے اوپر الٹا پڑ گیا، وہ اپنے ہی دین کو چھوڑ کر ہندوانہ مذہب کو اختیار کر لیتا ہے، تو اس کے اندر سکھانے والے کا کوئی قصور نہیں، کیونکہ اس نے اس کو اس لیے نہیں سکھایا کہ تو ہندو مذہب کو اختیار کر، بلکہ اس نے اس کو اس لیے سکھایا تھا کہ تو ہندو مذہب کی تعلیم کو حاصل کر کے ان کو جواب دے سکے۔ اب یہاں پر یہی حال ان فرشتوں کا ہے۔ اب یہ نہیں کہ اب یہ ان فرشتوں نے جو ان کو جادو سکھایا وہ اس غرض سے تھا کہ وہ خود جو ہے وہ آگے جادو کر کے لوگوں کو نقصان پہنچائے، بلکہ اس غرض سے تھا کہ یہ
لوگوں جو جادو کر رہے ہیں ان کو ان کے ہی انداز میں جواب دے سکیں، لیکن وہ اس بات سے واقف تھے کہ اگر یہ جادو سیکھ لیں گے تو انہوں نے ان کو جواب دینے کی بجائے خود ہی اس جادو کو اپنا لینا ہے، اور وہی کام انہوں نے کیا۔ یہ وہ سیکھتے تھے جس سے میاں بیوی کے درمیان یہ جدائیگی ڈال سکے۔ دوسری بات، جادو کا اثر انسان پر ہو جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جادو کا اثر ہوا تھا، اور یہ بات آپ کے لیے توہین آمیز نہیں ہے، کیونکہ بعض لوگوں نے اس بات کو آپ کے لیے توہین سمجھا کہ یہ کہا جائے کہ آپ پر جادو ہوا۔ باقاعدہ احادیث کے اندر اور قرآن پاک کی آیات اس بات پر دلالت کر رہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر لبید بن عاصم نے جادو کیا تھا، جو اس نے ایک کنگھی پر باندھ کر کسی کنویں میں اس کنگھی کو ڈال دیا تھا۔ وہی کے ذریعے آپ کو علم ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ گئے، اس کنویں سے اس جادو کو نکالا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دو صورتیں سکھائی گئیں، سورہ فلق اور سورہ ناس۔ اس جادوگر نے 11 گریں لگا کر آپ پر جادو کیا تھا۔ تو جیسے ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم آیت پڑھتے قل اعوذ برب الفلق، یہ ایک گرہ کھل جاتی، من شر ما خلق۔ اسی طرح آپ آیت پڑھتے جاتے، ہر آیت پر ایک گرہ کھل جاتی۔ سورہ فلق اور سورہ ناس، ان دو صورتوں کو ملایا جائے تو ٹوٹل 11 آیتیں بنتی ہیں۔ تو یہ 11 آیتیں جب آپ نے مکمل کی تو جادو کی وہ 11 گریں ختم ہو گئیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو جادو کا اثر تھا وہ دور ہوا۔ پہلی یہ بات سمجھ لیں کہ جادو کا اثر ہو سکتا، کہ یہ بھی بات آپ اپنے ذہن میں رکھیں کہ جادو کرنے والے کے اختیار میں یہ نہیں ہے کہ وہ کسی کو اپنے اس جادو کا نقصان پہنچائے۔ جادو کا اثر ہونا کسی پر، اس کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اور یہ بات اس آیت سے واضح ہوتی ہے وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ وہ اس جادو کے ذریعے کسی کو بھی کچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے، کچھ نقصان بھی کسی کو وہ پہنچانے والے نہیں ہے، الا باذن اللہ، مگر اللہ کے حکم کے ساتھ۔ یعنی اگر اللہ کا اذن ہوگا تو جادو کا اثر تب ہوگا، اگر اللہ کا اذن نہیں ہوگا تو جادو، کوئی جادو کرنے والا جتنا بڑا جادو اور جتنے سخت ترین انداز سے جادو کر لے، لیکن اللہ نہ چاہے تو جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ اسی طرح قرآن پاک میں اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ پوری کائنات مل کر اگر کسی کو فائدہ پہنچانے پر آ جائے، اللہ اللہ اس بندے کو فائدہ نہ پہنچانا چاہے تو پوری کائنات زور لگا لے تو تب بھی اس بندے کو فائدہ نہیں پہنچا سکتی، اور پوری کائنات مل کر کسی شخص کو نقصان پہنچانے پر آ جائے اور اس کو نقصان پہنچنے پر اللہ کا اذن نہ ہو، اللہ کا حکم نہ ہو، اور اللہ نہ چاہتے ہوں کہ اس کو نقصان پہنچے، تو کوئی پوری دنیا کی کوئی پوری طاقت اور پورا زور لگا لے تو وہ اس بندے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا ہے، کیونکہ اللہ یہ نہیں چاہتے کہ اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ لہذا یہ نظریہ اور یہ عقیدہ ذہن میں رکھیں، کسی بھی قسم کا کوئی نقصان جب انسان کا ہوتا ہے وہ اللہ کے اذن کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن انبیاء کی عادات سے اس بات کا ثبوت ملتا ہے کہ ان کو جب بھی کوئی تکلیف پہنچی ہے تو انہوں نے اس کی نسبت جو ہے وہ شیطان کی طرف کی ہے، کیونکہ ایوب علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے وَاذْكُرْ عَبْدَنَا ایوب، ہمارے بندے ایوب کا ذکر کیجئے، اِذْ نَادَى رَبَّهُ أَنِّي مَسَّنِيَ الشَّيْطَانُ بِنُصْبٍ وَعَذَابٍ، جب انہوں نے اپنے رب کو پکارا اور اپنے رب کو پکارا اور دعا کی اور کہا کہ شیطان نے مجھے تکلیف پہنچائی ہے، مجھے عذاب پہنچایا ہے۔ یعنی انبیاء بھی اپنے اوپر پہنچنے والے تکلیف کو اس کی نسبت شیطان کی طرف کیا کرتے تھے، کیونکہ شیطان ہی ہے جو انسان کو ایسے کام کرنے پر آمادہ کرتا ہے جس کی بنا پر اللہ کی طرف سے دنیا کے اندر انسان کی پکڑ ہوتی ہے۔ انبیاء کے بارے میں تو ہم ایسا ذہن نہیں رکھ سکتے، لیکن عام انسان کے بارے میں ہم یہ کہتے ہیں
کہ انسان کو خیر کے کاموں سے دور کرنے میں پیش پیش شیطان ہے، اور اس شیطان کی وجہ سے انسان خیر کے کاموں سے دور ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اللہ کا عذاب جو ہے وہ انسان پر آ پہنچتا ہے۔ اور یہ بات اپنے ذہن میں نقش کر لیجئے کہ کوئی بھی شخص آپ پر جادو کر لے، جب تک اللہ نہ چاہے آپ پر جادو کا اثر نہیں ہو سکتا۔ جادو کے اثر سے بچنے کے لیے علماء تراکیب بتاتے ہیں کہ انسان باشرہ ہونا چاہیے، شریعت کی پابندی کرنے والا ہو، نماز پنجگانہ کو ادا کرنے والا ہو، ہر نماز کے بعد اذکار کرے، صبح و شام کے اذکار کرے، اور سوتے ہوئے نیند کے وقت کے جو اذکار ہیں وہ پڑھے، اور پھر جب اٹھے تو وہ اذکار کرے، کھانا کھائے تو دعا پڑھ کے کھائے، باتھ روم جائے تو پھر دعا پڑھ کے جائے، باہر آئے تو دعا پڑھے، مسجد میں داخل ہو تو دعا پڑھے، مسجد سے نکلے تو دعا پڑھے۔ یعنی جو شخص اپنا یہ معمول بنا لے گا، نماز پنجگانہ کی پابندی اور اذکار کی عادت بنا لے گا، تو اس پر جادو کا اثر ہونا ناممکن ہے، الا یہ کہ اگر اللہ کی طرف سے اس بندے پر کوئی آزمائش آنا ہو تو وہ الگ بات ہے۔ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ، یہ وہ جادو سیکھتے تھے جو ان کو نقصان پہنچاتا تھا، ان کو فائدہ نہیں پہنچاتا تھا، اور انہوں نے اس بات کو جان لیا تھا کہ یہ اپنے ایمان کو بیچ کر جو جادو خرید رہے ہیں، ما لہو فی الآخرۃ من خلاق، ان کا آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہے۔ انہوں نے ایمان کے بدلے جو جادو خریدا ہے، جادو حاصل کیا ہے، یہ انہوں نے بہت ہی برا کام کیا، کاش کہ یہ سمجھ لیتے، یہ جان لیتے۔ اس کے بعد اگلی آیت میں اللہ فرماتے ہیں وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ خَيْرٌ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ، اور اگر یقیناً وہ ایمان لاتے، واتقوا اور تقوی اختیار کرتے، لَمَثُوبَةٌ البتہ ثواب تھا، من عند اللہ اللہ کے ہاں، خیرٌ بہتر، لو کانوا یعلمون کاش کہ یہ جان لیتے۔ انہوں نے تو نافرمانی کا اور بےایمانی کا اور اللہ کے نبی اور رسول کی نافرمانی کرنے کے راستے کو اختیار کیا، کاش کہ یہ ایمان لے آتے، تقوی اختیار کر لیتے تو اللہ کی طرف سے ان کو ثواب دیا جاتا، خیر دی جاتی۔ اگر ان کے پاس عقل و فہم اور شعور ہوتا، علم ہوتا، تو یہ اس بات کو اچھی طرح جان لیتے۔ اگلی آیت کے اندر اللہ سبحانہ و تعالی اپنے حبیب کے متعلق ایک ایسی بات جس کے ذریعے یہود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کرتے تھے، جبکہ ظاہراً اس کے معنی میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، لیکن یہود اس لفظ کے ذریعے آپ کی توہین کیا کرتے تھے، تو اللہ نے مسلمانوں کو وہ لفظ بولنے سے منع کر دی۔ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، لا تقولوا راعنا، تم راعنا نہ کہو، وقولوا اور تم کہو انظرنا، یعنی اے ایمان والو تم راعنا نہ کہو، تم انظرنا کہو، واسمعوا اور سنو، وللکافرین عذاب علیم، کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ راعنا کا مطلب ہے ہمارا خیال کیجیے، راعنا ہمارا خیال کیجیے، ہماری طرف دیکھیے۔ وقولو، اللہ کہتے ہیں راعنا کا لفظ تم نہ بولو، لیکن تم اس کی جگہ کون سا لفظ بولو؟ انظرنا، آپ ہمیں دیکھیے، آپ ہماری بات سنیے، آپ ہمارا خیال کیجیے۔ معنی دونوں لفظوں کا ایک ہی ہے، راعنا کا اور انظرنا کا معنی دونوں لفظوں کا ایک ہی ہے، لیکن راعنا کا لفظ جو ہے اس کے اندر جو یہود آپ کی توہین کیا کرتے تھے، اس کو بولتے ہوئے تھوڑا اس کو ڈھیل دیا کرتے تھے، اور کہتے تھے راعینا۔ راعینا جب وہ کہا کرتے تھے تو اس کا مطلب ہوتا تھا اے ہمارے چرواہے، اے ہماری بکریاں چرانے والے۔ اب یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے توہین امیز لفظ تھا۔ اسی طرح راعینا، راعینا عبرانی زبان کے اندر احمق کو، بے وقوف کو کہتے ہیں۔ اب یہ یہودی جب راعینا کہتے، یا تو اس کو تھوڑا سا ڈیلے کر کے بولتے راعینا، یعنی یا لگا کے پھر بولتے،
یا پھر رائنا، اگر رائنا نہ کہتے اور رائنا کہتے تو تب بھی ان کا مطلب وہ عبرانی زبان کے اندر جو احمق اور بے وقوف والا ہے وہی ان کے نزدیک ہوتا۔ تو اللہ سبحانہ و تعالی اپنے نبی کی اتنی سی توہین بھی برداشت نہیں کر رہے کہ کوئی الفاظ کا چناؤ نامناسب کرے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکت کے لیے۔ تو اللہ کو یہ بات بھی پسند نہیں۔ اللہ نے ایمان والوں کو یہ حکم دیا کہ آج کے بعد تم نے راعنا نہیں کہنا، آج کے بعد اس کی جگہ تم نے انظرنا کہنا ہے۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اعزاز کی بات ہے، اور اللہ کا آپ سے جو محبت اور جو پیار ہے اس کا اظہار اس آیت کے اندر ہو رہا ہے کہ جس لفظ کے ذریعے، جبکہ ظاہری طور پر کوئی اس میں خرابی نہیں تھی، اس لفظ کے بولنے میں معنی بھی ایک تھا، دوسرے لفظ سے ملتا جلتا معنی تھا، اللہ نے جب یہ دیکھا کہ یہود نے اس لفظ کے ذریعے آپ کی توہین کر رہے ہیں تو اللہ نے مسلمانوں کو یہ لفظ بولنے سے منع کر دیا۔ ما یود الذین کفروا من اہل الکتاب ولا المشرکین، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا، ود یود، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے اور نہ مشرکوں سے۔ مشرک اور اہل کتاب یہ نہیں چاہتے، کیا نہیں چاہتے؟ ان ينزل علیکم من خیر من ربکم، یہ کہ آپ پر آپ کے رب کی طرف سے، ان ينزل، یہ کہ اتارا جائے، یہ کہ اتارا جائے آپ پر آپ کے، نہیں چاہتے وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب سے اور نہ مشرک، یہ کہ اتارا جائے آپ پر کوئی خیر من ربکم، آپ کے رب کی طرف سے۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اور اللہ خاص کرتا ہے اپنی رحمت کے ساتھ جسے چاہتا ہے، اور اللہ بڑے فضل والا ہے، ذو الفضل العظیم، اور اللہ بڑے فضل والا ہے۔ یہ کافر تو یہ چاہتے ہیں، مشرک تو یہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے آپ پر کوئی خیر اترے ہی نہ، لیکن ان کی سوچ اور ان کی فکر کی کیا بات ہے، ان کی تو کوئی حیثیت ہی نہیں۔ واللہ یختص برحمتہ من یشاء، اللہ اپنی رحمت جس پر برسنا چاہے، اپنی رحمت کو جس پر اتارنا چاہے، تو اللہ کو کوئی روک نہیں سکتا۔ اللہ نے یہ پسند کیا کہ وہ اپنی رحمت کے ساتھ آپ کو خاص کرے، اپنی رحمت کا نزول آپ پر کرے۔ تو ان مشرکوں اور ان کافروں کے اوپر جب اللہ کی رحمت نہیں اتر رہی تو ان کے دل کے اندر جلن، اور ان کو یہ تڑپ ہو رہی ہے، ان کو یہ تکلیف ہو رہی ہے کہ رسول اللہ کے اوپر خیر کیوں اترتی ہے۔ اللہ کی مرضی ہے، اللہ جس پر چاہے اپنی خیر کو اتارے، وہ اللہ بڑے ہی فضل والا ہے۔ اسی پر اکتفا کرتے ہیں، نیکسٹ پھر ہم آگے پڑھیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔